وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اپنے وزیر سے، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا، بنا لے میرے لیے صرحا، ایک اونچی عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ اس رب کی تو بات مان لے اور اس کے توحید کا تو قائل ہو جائے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو آسمانوں کے اندر ہے۔ تو آگے فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا لے تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو جو ہے وہ ختم کر دوں۔ تو اس نے جو ہے وہ اونچی عمارت بنانا شروع کر دی۔ سب سے بڑے احمق تھے، سب سے بڑے احمق تھے۔ اب اتنی بڑی اونچی عمارت بنا کے وہ وہاں کہاں پہنچ سکتا تھا؟ اس کی بیوقوفی، یعنی عوام کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اور پھر بعض واقعات میں آتا ہے کہ اونچی عمارت کے بعد جو ہے نا اس نے اوپر تیر پھینکے اور وہ تیر جو ہے خون آلود ہو کر نیچے گرے، تو اپنے عوام کو کہہ رہا تھا کہ دیکھا یہ خون آلود ہیں، میں نے موسیٰ کے رب کو قتل کر دیا۔ اور عوام بھی جو ہے نا وہ ہمارے عوام کی طرح تھی، جیسے ہمارا حکمراں ہر وقت ہر بات کے اوپر یوٹرن لیتا ہے۔ اس کے یوٹرنوں کو اگر جو ہے نا وہ شمار کیا جائے تو جتنی مدت جو ہے نا یہ حکمرانی کر رہا ہے وہ تقریباً آدھے حکمرانی کے دنوں تک ہوں گے، اور ہمارے حکمراں، ہمارے جو ہے عوام پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اصل جو ہے وہ دین ہے، حکمراں کو دین کے اوپر پرکھا جائے، اور ہمارا حکمراں کیا ہے؟ اول تو وہ جو ہے نا جو بات کہہ دیتا ہے، شکر تم کرو کہ کوئی بات نہ کہے کسی چیز کے بارے میں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں بات کر دے نا کہ یہ میں سستی کر دوں گا یا یہ چیز تمہیں جو ہے نا وہ وافر مقدار میں مل جائے گی، تو پھر دوسرے دن جو ہے نا وہ چیز ہی غائب ہو جاتی ہے۔ پھر مہنگی داموں خریدنے کے باوجود وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ ایسا نمونہ جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسے حکمراں پہلے بھی گزرے ہیں۔ اب فرعون کی بے وقوفی کو دیکھو، حامان وزیر کو کہہ رہا ہے کہ اونچی عمارت میرے لیے بنا لے تاکہ موسیٰ کے رب کو قتل کر دوں۔ آگے دیکھیں، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں، اسباب السماوات، جو آسمانوں کے راستے ہیں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، جھوٹا تو خود تھا، ہر اعتبار سے نالائق، اللہ کا محتاج تھا۔ سمندر میں جب غرق ہونے لگا تو پھر کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، یہ الہ تھا۔ یہ تماشا تھا، تماشا۔ جیسے بچے جو ہے نا وہ کھلونے سے کچھ گڑیاں بنا لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اور جب ان کا کھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو سارے جو ہے نا ویران ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ فرعون بھی ایک کھلونا تھا، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہی تمہارا ہوں۔ اور پھر یہاں پہ ابھی کہہ رہا ہے کہ تاکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں جھوٹا خیال کرتا ہوں، اور تھا خود ہی جھوٹا۔ اب ہمارے استاد محترم نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ بات فرعون نے طنز کے طور پر کہی تھی، کیونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تو نے
میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، سورہ شعراء کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یقین رکھو میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح خوشنما بنا دی گئی تھی لِفِرْعَوْنَ، فرعون کے لیے، سوء عملہ، اس کی بد کرداری، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، یعنی اس کی جو نفسانی خواہشات تھے، نفسانی خواہشات نے اسے سیدھے راستے سے روک دیا تھا، اور ساتھ ساتھ شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی تھی۔ سب سے بڑا شیطان تو انسان کا نفس ہوتا ہے نا، نفس انسان کا سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہ سنا نا اپنے اس ایریا کے لوگوں کے بارے میں، جو خواتین کہہ رہی تھی کہ ہمارا یہ نمونہ جب آئے گا نا ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا، تو یہ جو دیسی گھی ہوتا ہے یہ آج کل 2500 روپے اور 2000 کلو کے اعتبار سے فروخت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نمونہ جب آئے گا، حکمرانی سنبھالے گا، حکمرانی کرے گا، تو یہ گھی جو ہے ہمیں 500 روپے کلو کے حساب سے ملے گا۔ یہ کیا؟ یہ خواتین کو اور دین سے بیزار لوگوں کو نفس نے اور شیطان نے پٹی پڑھائی تھی، اب اپنے کیے پیشمان ہیں۔ جو باطل کے ساتھ دیتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر شرارتیں پیدا کرتا ہے اور وہ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے سرکشوں کو آپ لوگ دیکھو گے، ابھی بھی کچھ سرکش اسی سرکشی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کا بد کردار تھا وہ اس کے لیے اس کے نفس نے خوشنما بنا کر پیش کر دیا تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی کوئی چال إِلَّا فِي تَبَابٍ، مگر بربادی میں، بربادی، اس کی ہر چال بربادی میں گئی تھی۔ ایسا کوئی چال ہی اس کا نہیں تھا جو کہ سوائے بربادی کے اور کچھ اس کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ وقال الذی آمن، اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اتبعون، میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں لے جاؤں گا تمہیں سبیل الرشاد، ہدایت کے راستے پر۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ اس کی محبت ہو، تو پھر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے سیدھا راستہ پر چلنے کی دعوت رکھتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ خفیہ انداز میں جو ہے نا عبادت ادا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے ایمان قبول کر لیا تو عبادت کے بارے میں لوگوں کو دیکھا وہ چھپ کر ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج کے بعد بیت اللہ کے سائے میں سب کے سامنے یہ عبادت ادا کی جائے گی۔ یہ ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے کم لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ من عمل سیئا، جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، الا مثلہا، مگر اسی کے برابر۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یرزقون فیہا، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں، بغیر حساب، بے حساب۔